اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا کے ساری کائنات اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں اگر اللہ نے وہ نقصان تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو پہنچ جائے گا۔ اور اگر ساری کائنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں کچھ نفع پہنچا دے تو نفع نہیں پہنچا سکتی، ہاں لیکن اگر اللہ نے وہ نفع تمہاری تقدیر میں لکھ دیا تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا، انسانوں کی چاہت سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر سارے کے سارے انسان مل کر کسی کو عزت دینا چاہیں تو عزت نہیں دے سکتے، سارے کے سارے انسان کسی کو مل کر ذلیل کرنا چاہیں تو ذلیل نہیں کر سکتے، سارے کے سارے انسان مل کر کسی کو اقتدار سونپنا چاہیں تو اقتدار نہیں دے سکتے، اور سارے کے سارے انسان مل کر کسی سے اقتدار چھیننا چاہیں تو اقتدار چھین نہیں سکتے۔ کرنے والی ذات اول اور آخر سب کا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے آج کے ان مشکل حالات میں تمام مسلمانوں سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے اور کامیابی کے لیے ظاہری تدبیریں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، اور دنیا دار الاسباب ہے اور اسباب کے درجے میں تمام کوششیں کرنی چاہیے، لیکن ہم ان ظاہری تدبیروں کے ذریعے سے کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں، جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں۔ ہم اللہ کے آگے توبہ و استغفار کیے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر اور اپنے اعمال کی اصلاح کیے بغیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے بغیر ہم اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتے، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ صرف جلسوں کے ذریعے سے، صرف احتجاج کے ذریعے سے، صرف نعروں کے ذریعے سے، صرف جذبات کے ذریعے اور صرف اچھی تقریریں کرنے سے قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی۔ قوموں کی تقدیر اللہ کے فیصلے سے بدلتی ہے، اور اللہ کے فیصلے رحمت کے آتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ جب ہم اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اے اللہ ہم بے تدبیر ہیں، ساری تدبیریں آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہم کمزور ہیں، طاقت والے آپ ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں، آپ مسبب الاسباب ہیں، ہم سارے دروازوں سے اور سارے دروں سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور آپ ہی کا ایک در ایسا ہے جو آپ ہی کا ایک در ہے کہ جس سے سائل کو اور مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے اپنی عاجزی کو، اپنی کمزوری کو اور اپنی پریشانی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ کی طاقت اور قوت سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ صرف باتیں بنانے سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم نمازیں چھوڑتے رہیں، ہم نافرمانی کے اندر مبتلا رہیں، گھنٹوں موبائل پر اپنے اوقات کو برباد کریں اور آنکھ اور دل کی خیانت کے اندر مبتلا رہیں، ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں، ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں، ہمارے معاملات صاف نہ ہوں، اور حقوق کو ادا کرنے کی عادت نہ ہو، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہماری حالت سدھر جائے اور ہمارے حالات بدل جائیں، تو ایسا بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے جڑے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مشکل حالات کے اندر جبکہ پورے ملک کے اندر ایک اضطراب کی اور بے چینی کی ایک فضا پھیلی ہوئی ہے، ایسے میں ہماری یہ ذمہ داری، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے اور اپنی غلطیوں کو تلاش کریں گے، اپنی غلطیوں کو تلاش کر کے دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، آخر کیوں ہم مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک بزرگ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا،
وہ کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے اس کو، تو اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا کہ میں بازار سے ابھی نیا جوتا آپ کو لا کر دے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ میرا جوتا، کوئی مجھے جوتا لا کر دے اور میں یہاں سے آگے بڑھوں، بلکہ جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو میں کھڑے ہو کر یہ غور کرنے لگا کہ آخر مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے آج مجھ پر یہ مصیبت آ گئی کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ جب میں نے ذہن دوڑایا اور تو مجھے یہ خیال آیا کہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے، اور آج غلطی سے مجھ سے وہ مسنون عمل چھوٹ گیا ہے، تو اسی کی وجہ سے یہ مصیبت میرے اوپر آئی۔ تو جوتے کا تسمہ ٹوٹا تو انہوں نے اپنی غلطی تلاش کی۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، ان کو وہ بیمار ہو گئے تو صحابہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا، کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے میرے گناہوں کی بیماری ہے، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کی عادت تھی کہ تھوڑی بہت بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ یہ دیکھتے تھے، اپنا جائزہ لیتے تھے کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ یہ مصیبت میرے اوپر آئی۔ تو اس لیے جو ہے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، 5 وقتہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور جو شرعی احکامات ہیں ان کو اپنی گھریلو اور سماجی زندگی کے اندر نافذ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔